علی صاحب، مولانا کے پاس آپ کا وفد پہنچ چکا ہے. عامر ڈوگر، عمیر نیازی، اسد کیسر اور بیرسٹر سیف اس میں ہیں. خبریں یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے معذرت کر لی ہے. he does not approve this. is this true? اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایشو ہو، کہیں اور گئے ہوں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اکٹھے ہی تھے. اس کے بعد میں تو گھر آ گیا اور یہ میٹنگ پہ چلے گئے دوست ہمارے. بیرسٹر صاحب کا ہو سکتا ہے کوئی اور انگیجمنٹ ہو، کوئی میرا نہیں خیال. اس ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ پروگرام کے بعد میرے خیال میں اسد کیسر صاحب تو شور جا رہے تھے. بیرسٹر صاحب کی اطلاع ملی کہ وہ بھی شاید جا رہے ہیں. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ کیا بیرسٹر صاحب کی کمٹمنٹ تھی یا نہیں تھی. لیکن ہماری سینئر قیادت وہاں موجود، اسپیکر صاحب ہیں اور چیف عامر ڈوگر صاحب ہیں، تو سینئر لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ہوپ فلی کوئی اچھی اور فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. پارٹی میں کوئی اس حوالے سے کویسچن مارکس ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں مولانا کے خلاف. مولانا بڑی سخت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی میں آپ کو جتایا گیا ہے، انہیں ہرایا گیا ہے. سو کوئی پارٹی کے اندر ریزرویشنز ہیں اس ملاقات کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے؟ زیادہ تو ابھی ڈسکس نہیں ہوگی، ملاقات کے بعد ہی اس پہ رسپانس زیادہ لوگوں کا آئے گا. لیکن میرے خیال میں سخت بیانات تو دونوں طرف سے ہیں. جیسے ابھی بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ مولانا صاحب کو اگر یہ بات پتہ تھی جو انہوں نے سابق ایک ذمہ دار شخصیت کے بارے میں بات کی ہے، تو ان کو اتنے عرصے اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے تھی. یا اگر وہ پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے اور ان کی موجودگی میں ایک ذمہ دار شخص نے جو غیر سیاسی تھے اور انہوں نے یہ کہا جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کریں، تو یہ تو ان کو بھی نہیں کروانا چاہیے تھا. کیونکہ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر اس طرح سے آپ اگر کسی کی ڈائریکشن پہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو پھر جمہوریت کون سی اور آئین کون سا؟ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو سخت بیانات کے باوجود بھی بیٹھنا ہمارا ان کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ میچورٹی بھی ہے. دونوں طرف کے ملک کے مفاد میں کوئی بات بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اپنا کوئی نہ نظریہ دے رہا ہے، کوئی اپنی جماعت چھوڑ رہا ہے. پاکستان کی خاطر اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ نئی چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں یا حکومت بننا، اپوزیشن میں آنا، ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس کیا مین پوائنٹ ہے. اور ہماری تو مین ایشو بھی یہ ہے کہ جو مینڈیٹ کی ہے تو اس پہ بات ہو، تو جوائنٹ انشاءاللہ میٹنگ کے اپوزیشن بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. جوائنٹ اپوزیشن ہو سکتی ہے کیونکہ پرابلی آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے. آپ پہلے خبریں آئیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کی تردید آئی. واٹس دا اسٹیٹس؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک میں معاملات میں ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، پارلیمان میں ہوتی رہی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے کسی زمانے میں 13 سے 18 میں خورشید شاہ صاحب قائد بے اختلاف ہوا تھے، مجھے یاد ہے وہ زمانہ. ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اس زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر قریشی صاحب تھے. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو تھی. لیکن یہ ہے کہ الائنس میں جانا اور مل کے حکومت بنانا پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ، وہ تو ہمارے کے ساتھ میل نہیں کھاتا. باقی اب اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی سچویشن بن رہی ہے، اگر ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں، حکومت نہیں بنا پاتے یا حکومت میں نہ ہو، تو وہ سب حکومت میں نہیں ہے، وہاں وہیں بیٹھتے ہیں. ماضی اچھے وہیں بیٹھے. حالانکہ جبری صاحب اس زمانے میں میاں صاحب حکومت سپورٹ کرتے تھے، بیٹھے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے. تو سارے ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ تھے. تو مولانا صاحب بھی لگ ہی رہے ہیں کہ فی الحال وہ اپوزیشن نہیں ہوں گے. تو یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، جو فارم 45 کا قضیہ ہے، جو ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں، ان کا بھی الزام ہے. تو یہ تو ایک بیچ میں مشترک نقطہ ہے نا جی، جس پہ آگے جایا جا سکتا ہے. مولانا ناراض کیوں اتنا زیادہ پی ڈی ایم سے یا پی ایم ایل این سے؟ وعدے وفا نہ ہو تو دکھ تو ہوتا ہے. وعدے وفا نہیں ہوئے ہیں. یہ ہے آج انہوں نے بڑا یاد کرایا کہ کس کس موقع پر انہوں نے پی ایم ایل این کی مدد کی ہے. انہوں نے نون پیپل پارٹی نے اکیلے جنگل میں منگل بنایا، تو پی ڈی ایم کے بانی کو ان کو نہیں بلایا. تو دکھ تو مولانا صاحب کو بھی ہوگا. کل جی ڈی اور جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے دھاندلی کے خلاف، جبکہ سیٹرڈے کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے. 2 دن پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی دہرانا چاہتے ہیں لوگ اور سختی ہوگی بہت زیادہ پہلے سے بھی. کیسے کریں گے آپ انشور کے احتجاج پرامن ہو؟
نگران وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دینا زیر نہیں رہتا. پرامن احتجاج تو سب کا رائٹ ہے, اور ماضی میں بھی پرامن ہی کیا تھا, اس میں اس طرح کے ایلیمنٹس آئے جس کی وجہ سے وہ مسئلے مسائل بنے. تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے, کبھی ہم نے وہ والے واقعات بھی سپورٹ نہیں کیے, ان کی اونرشپ لی. اور ابھی بھی جو احتجاج آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے دوسرے دن, شاید دوسرے تیسرے دن جو ایک احتجاج کی, لیکن وہ پھر اسی لیے مؤخر ہوئی کہ اس میں بھی خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی شر پسند عناصر اس میں غلط کام نہ کریں. لیکن اس بنیاد پہ کہ کوئی شر پسند غلط کام نہ کرے, کیا بالکل احتجاج ہی کرنا لوگ چھوڑ دیں, اپنے حق کے لیے نکلنا چھوڑ دیں, وہ بھی مناسب نہیں. تو اس میں بیچ کا راستہ یہی ہے کہ پرامن آپ احتجاج کریں اور ایسی جگہوں پہ بالکل نہ جائیں جن کا تعلق جو غیر سیاسی جگہ ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, وہاں پہ ویسے بھی کسی سیاسی آئین کا احتجاج بنتا نہیں ہے. تو احتجاج آپ پبلک پلیسز میں کریں جو الاؤڈ ہیں, اور آئین کے تحت آرٹیکل 16, 17, 19 یہ سب آپ کو الاؤ کرتی ہے پیسفل پروٹیسٹ. سو کے پی میں پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی بات ہوئی, وہ نہیں ہوا مٹیریلائز. کیسے لیں گے آپ ریزرو سیٹس اپنی؟ ابھی بھی ہو سکتا ہے. جماعت اسلامی کا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نقطہ نگاہ سے اس کو ہم اس پہ ہم غور کر رہے ہیں. ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایک الائنس کرنی ہے تو وہ صوبے تک محدود نہ رکھیں, جو میں سمجھاؤں ان کا موقف. تو اس میں وزن ہے کہ اگر آپ نے الائنس کرنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ پورے ملک میں کریں یا مرکز میں بھی کریں. تو اس پہ بھی ہم غور کریں گے. آج پارلیمنٹری پارٹی میں جو ایم این ایز کی میٹنگ ہماری تھی تو اس میں یہ نقطہ ڈسکس ہوا ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی تگڑی جماعت, اگر آپ کے ساتھ سٹینڈ لے لے تو پھر آخر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ہوپ فلی ان کے ساتھ کوئی ہماری بات آگے چل پڑے گی. تو ایسا نہیں ہوتا سیاست میں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے بالکل ہی نہ ہو. ان کے موقف کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور ان کو ہمارے موقف کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ بیچ کی کوئی راہ نکل آئے گی. جماعت اسلامی 13 سے 18 کے بیچ میں ہمارے ساتھ انہوں نے 5 سال مستقل ہمارے ساتھ الائی رہے ہیں, اور ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی خان صاحب کے اور محترم سراج الحق صاحب کے بیچ میں. سو کچھ لوگ جو چلے گئے تھے وہ واپس آنے کا کہہ رہے ہیں. ملکہ بخاری نے ٹویٹ کی کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہی اگرچہ خاموش ہو گئی. اس طریقے سے کچھ اور لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ ویلکم ہوں گے واپسی ان کی؟ میرے خیال میں تو ہونا چاہیے. میرے تو فارمر کولیگز ہیں, اور خوشی میں کوئی بھی نہیں گیا ہوگا. میرے خیال میں بہت کم کوئی ہوگا جو کہ لالچ میں گیا ہوگا. اگر کوئی مجبوری میں, پریشر میں گیا ہے, تکلیف میں گیا ہے, بلیک میل ہو کے گیا ہے, تو ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے کہ اپنی فارم جماعت میں آئے. میں تو سب سے پہلے ویلکم کروں گا. اس پہ خان صاحب آخری وہ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مجبوری میں گئے ہیں تو تحریک انصاف تو ان کی جماعت ہے, جب آنا چاہیں میں سمجھتا ہوں علی ہمیں ان امین کو گنڈا ویلکم پور کرنا چاہیے. کیسی ہے چوائس ہے آپ کی نظر میں؟ کافی تنقید ہوئی ان کے اوپر, جو سٹیٹمنٹس انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے دیں یا کچھ اور باتیں. آپ کو کیسا لگا یہ انتخاب؟ ایک تو یہ ہماری جماعت کا اپنا فیصلہ ہے, تو ہمارا رائٹ ہے کہ ایک شخص اگر پاکستانی ہے اور ایلیجیبل ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, صوبائی ممبر ہے, تو اس کو رائٹ ہے. اگر بانی چیئرمین اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ابھی مسلم لیگ نون نے مریم بی بی کو اپوائنٹ کیا ہے, اب وہ بنتی ہے نہیں بنتی, مجھے لگتا ہے وہ نہیں بنے گی, بہرحال دیکھتے ہیں. کیسے آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کے لوگ تو ان کو جوائن کر رہے ہیں. یہ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ نے لوگوں پہ نظریں نہیں رکھی؟ لوگ کیسے جا رہے ہیں دوسری جماعت میں آپ کے نام پہ ووٹ لے کر؟ نہیں, نظریں تو ہماری ہیں ان پہ, لیکن بیچارے ان کو زنجیروں میں ہم باندھ نہیں سکتے, اور ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف پیسے وغیرہ کی لالچ میں گیا, ہو سکتا ہے مجبور ہو کے جا رہا ہوں. صورتحال آپ کے سامنے. آج رائمنڈ سے ہمارا ایک ایم پی اور گرفتار ہوا ہے, تو وہ ایم پی کوئی اس نے آج کوئی خدا نخواستہ ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا. مطلب یہ طریقے نہیں ہونے چاہیے نا. آپ یہ ملک ایک آزاد ملک ہے, ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک شخص پاس ہوا ہے, اس کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگے گا مریم نواز بنے گی, تو پھر کون بنے گا؟ دیکھیے میری بات سنیے, مجھے نہیں پتا ان کی جماعت کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں تو ادھر انشاءاللہ نون کا وزیر اعلیٰ بنے گا ہی نہیں, تحریک انصاف کا بنے گا. لیکن میرا نقطہ پلیز سمجھیے, وہ یہ ہے نہ کسی کو مجبور کیا جائے, نہ کسی کو لالچ دیا جائے کسی جماعت میں جانے کے لیے. اگر کسی کو پسند ہے, اگر علی محمد کو اچانک میاں نواز شریف کی جماعت پسند خدا نخواستہ معاذ آ جاتی ہے, مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوتے ہوئے جا کے تصویریں کھنچواؤں مریم بی بی کے ساتھ. پھر مجھے یہ اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ میں جا کے مردان کے لوگوں کو اپنا مینڈیٹ واپس کروں, پھر جاؤں بتاؤں کہ جناب مجھے میاں صاحب بڑے پسند آ گئے ہیں, تو اب مجھے دوبارہ ووٹ کریں تاکہ میں مریم بی بی یا میاں صاحب کے ساتھ تصویر کھنچواؤں. یہ جو ووٹ کو عزت دو کی باتیں میاں صاحب, شہباز صاحب, مریم صاحبہ محترمہ کرتی تھی, آپ مجھے بتائیں جب وہ پکچر اتار رہی تھی تو کیا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا بات کی تھی؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, جس پہ میاں صاحب حکومت سے گئے تھے, جو کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, اور وہ ترانے نعرے بجتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. یہ عزت دی آپ نے.
کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک سے اچھا ایک ہمارا آپ نے توڑ لیا، کون سا کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہے؟ ہم تو ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ہی خود سے اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا جنازہ اور اچھا اپنے ہاتھ سے ہی پڑھ لیا ہے تاکہ کسی اور کا جو ہے الزام نہ لگے اس